ایک جناب عبد مناف اور دوسرا عبد الدار. اب یہ دو جو ہیں عبد مناف جنس پہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا اجداد میں ہیں اور آپ کے اس میں سلسلے میں آتے ہیں، لیکن جو عبد الدار ہیں وہ دوسرے تھے. تو ان دو میں جو عبد مناف تھے ان کو اللہ نے قدرتی طور پر بڑا جو ہے نا وہ قدرتی طور پر ان کے پاس ایسی اللہ نے یعنی کہ ان کو سمجھداری عطا فرمائی تھی کہ اپنے والد کے ہوتے ہوئے بھی ان کو بڑی شہرت حاصل ہو گئی تھی. لیکن عبد الدار جو تھے کہتے ان کو اتنی شہرت حاصل نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے وفات کے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ چیزیں وہ جو ان کے پاس تھی، لوا والا سلسلے کی جھنڈے والا جو تھا، جو جنگ کے اندر جھنڈا جو انہیں اٹھانا ہوتا تھا، وہ ذمہ داریاں جو تھی وہ کچھ چیزیں انہوں نے تقسیم کر لی. جس طرح یہ اور سقایا والا بھی سلسلہ تھا، یا کعبۃ اللہ کی خدمت کی جتنی بھی چیزیں تھیں، دربانی جس کو کہا جائے، اور اس پر جتنی بھی بہر سے چیزیں آنی ہوتی تھیں وہ ساری اس جو ہے نا وہ ادارے کے پاس ہوتی تھی. تو انہوں نے کچھ تقسیم کر لی تاکہ باقی قریش کے پاس بھی چلی جائیں، تاکہ وہ جو ہے نا انتشار کے شکار نہ ہوں اور اختلافات میں نہ پڑیں، جڑے رہیں. اور کچھ جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنے بیٹے عبد الدار کے حوالے کر دی. عبد مناف کے بارے میں سوچا کیونکہ وہ تو پہلے ہی شہرت حاصل کر چکے ہیں، ان کے پاس تو پہلے بھی یہ رتبہ آ چکا ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ان کو مزید چیزیں دی جائیں تاکہ وہ شہرت ہو، لہٰذا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں فیصلہ ان کا تھا، فیصلہ قبول کر لیا گیا. ان کے وفات کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے کہتے ہیں عبد مناف اور عبد الدار کی زندگی میں بھی اسی طرح رہا، تقسیم نہیں ہوئی. لیکن جب ان دونوں کی وفات ہوگی، جناب عبد مناف اگر ان کی بھی وفات ہوگی، تو ان کے ذریعے چچا زاد ہوتے ہیں، عموماً قبائل کے اندر مسائل چلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے اس بات پہ کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ساری چیزیں آپ کے پاس رہیں، ہمارے پاس بھی آنی چاہیے. اور وہ خدمت کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کی. اور پھر کہتے ہیں یہ جو لڑائی کر کے انہوں نے پھر وہ چیزیں حاصل کی، ان میں سے ایک سقایا ہے. سقایا مطلب وہی جس کا میں نے آب زمزم کا تذکرہ کیا. اور اس بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حجاج کرام آتے تھے آب زمزم تو خیر پلاتے تھے، لیکن یہ عرب جو ہیں بالخصوص جناب ہاشم جو ہیں، یہ حضرات اپنی سخاوت کا کہتے ہیں وہ معیار دکھاتے تھے کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے، اس انداز ان کی سخاوت ہوتی تھی. تو یہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ یہ آب زمزم جو تھا اس کے باقاعدہ حوض بناتے تھے، اور حوض کے اندر پانی ہوتا اور اس حوض کے اندر وہ اس میں کھجور کشمش یہ چیزیں بھی ملایا کرتے تھے، تاکہ یہ پورا دیکھیں ہم تھوڑا سا بناتے ہیں لیکن وہ پورے کے پورے حوض بناتے تھے. اور حجاج کرام کی تعداد بھی زیادہ ہوتی تھی اور وہ اس انداز سے چلاتے. اور یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کھانا کا جو سلسلہ ہے کھانے کا، تو کہتے ہیں کھانے کا سلسلہ بھی یہی حضرات کیا کرتے تھے. تو یہ جناب ہاشم، ویسے کہ ان کا نام تو عمر تھا، ان کا نام ہاشم تو نہیں تھا، وہ تو ان کی کنیا تھی ہاشم. ہاشم کا معنی یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک وقت میں مکہ مکرمہ میں کہت آیا تھا، اس موقع پر بھی یہ لوگوں کو روٹیاں توڑ توڑ کے اس میں ڈالتے اس حوضوں کے اندر، اور وہ سرید بنا کے کھلایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں اس لیے ان کا نام ہاشم بنا، ویسے ان کا نام عمر تھا. تو یہ اللہ نے یہ چونکہ، اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہم عموماً آج کل تو خیر ہم نے نہیں سنا، لیکن جو ہمارے بڑے ہیں وہ اس چیز کو دیہاتوں کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ دیہاتوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جس طرح دودھ ہے یا کھانے کی کچھ چیزیں ہیں، وہ بیچنا ان کے بڑا معیوب ہوتا تھا. تو اہل عرب بھی اس چیز کو بہت معیوب سمجھتے تھے کہ اگر کوئی مہمان آئے ہیں حجاج کرام، وہ بیچارے پہنچ تو جاتے تھے، بڑی دور سے آتے اور بڑی مشکلات سے، تو کسی کے پاس کھانے کی ترتیب نہیں ہوتی تھی. آج کل تو ہوٹل ہے سب کچھ ہے، وہاں پر یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی. آج کھجور کا سلسلہ تو علیحدہ ہے، لیکن یہ چیزیں جو تھی وہ ان کو فری میں اور اپنی سعادت سمجھتے تھے ان کو کھلانے میں. اور یہ اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتے تھے کہ اگر ہم گوشت وغیرہ کوئی بھی چیز ان کے پاس بیچیں. تو اس لیے انہوں نے کہتے ہیں وہ جو حوض بناتے اس کے اندر باقاعدہ چربی کی جو ہے نا وہ اس کو پہلے اس پہ لیپ دیتے تھے چربی وغیرہ کے ذریعے، تاکہ جو ہے نا اس میں مٹی وغیرہ شامل نہ، اور اس کے اندر وہ کھانا بناتے تھے. آنے والے لوگوں کو حجاج کرام کو اس انداز سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو یہ جو جناب ہاشم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں، آپ کے پردادا میں، تو ان کا نام اس انداز سے ہاشم پڑا. نام تو عمر تھا. تو ان کے بارے میں کچھ چیزیں ضروری تفصیل سے بیان کرنی ہیں. تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کیونکہ ان کے عبد مناف کے بیٹے تھے. پھر یہ سلسلہ ان کا آگے چلتا ہے کہ یہ ان کے ہی دور میں آپ نے قریش میں پڑھا ہے، علاف قریش، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات کا تذکرہ فرمایا
کہ یہ جو ہے دو سفر کیا کرتے تھے، ایک شام کی طرف جاتے تھے تجارت کے لیے اور ایک جو ہے نا یمن کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو یہ جناب ہاشم کے ہی دور میں یہ سلسلے کا آغاز ہوا اور یہ دو سفر کا انہوں نے آغاز کیا اور اس طرح وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کا راستے میں جو ہے نا یہ جب یثرب پہنچے، جس کو مدینہ منورہ پیارے پیغمبر کی آمد کے بعد کہا گیا، یثرب پہنچے تو وہاں ان کا جو ہے نا وہ بنو نجار میں ایک خاتون سے نکاح ہوا، بنی سلمہ بنت عامر، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد پھر یہ چلے گئے غزہ کی طرف، جس کو ہم غزہ کہتے ہیں، آج بھی غزہ موجود ہے، اسی کی طرف شام میں تھا، کیونکہ شام کا یہ جو فلسطین ہے شام کا ایک صوبہ تھا اور یہ غزہ اسی فلسطین کا حصہ ہے۔ تو جناب ہاشم اس طرف گئے، جب وہاں پر گئے تو ان کا وہاں انتقال ہو گیا۔ انتقال کی اطلاع جو ہے نا بعد میں ظاہر بات ہے لوگوں کو بعد میں ان کے پیچھے جو ہے نا واپس ان کو مل جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ اس میں اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا بھی پیچھے عطا کر دیا تھا، جو سلمہ بنت عمر کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ اور قدرتی بات ہے کہتے ہیں جب ان کا بیٹا ہوا تو ان کے سر پر کچھ بال سفید تھے بچپن سے ہی، اس کو کہتے ہیں شیبہ کہتے ہیں کہ مطلب انہوں نے جیسے دیکھا والدہ نے کہا یہ تو بوڑھا ہے، یہ تو شیبہ ہے، تو انہوں نے ان کا نام ہی یہی شیبہ مشہور ہوا اور ان کو شیبہ ہی کہا جاتا تھا اور ان کو شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا کہ اللہ نے ان کا جو مکھڑا تھا، ان کا جو چہرہ تھا، اللہ نے چاند جیسا چہرہ بنایا تھا، بارونق چہرہ اللہ نے ان کا بنایا تھا۔ تو بہرحال ادھر ان کے دوسرے جو بھائی تھے مطلب جو تھے، ان کے بھائی تھے، ہاشم کے بھائی تھے مطلب، مشہور تو عبد المطلب ہے لیکن جو مطلب ہیں یہ جناب ہاشم کے بھائی تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بھتیجا ہے یتیمی کا جو ہے نا وہ وقت گزار ہے، لہٰذا ان کے پاس جائز ہے اور ان کو واپس اپنے یہاں لے آئیں۔ اور اس چیز کا مطلب ہمارے یہاں تو اس طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن عموماً قبائل کے اندر اس چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے، نرینہ اولاد کو بڑا دیکھ بھال ان کی جاتی ہے اور ان کو بڑا سنبھالا جاتا ہے۔ تو ان کو بھی پتہ چلا تو یہ چلے گئے ان کے پاس۔ جب ان کے پاس گئے تو کہتے ہیں عرب کے بارے میں تو یہ بھی بڑا مشہور ہے قیافہ شناسی کے حوالے سے کہ یہ چہرہ اور اسی طرح کہتے ہیں چہروں سے یہ فوراً پہچان جاتے تھے کن کے اولاد میں سے، اور کہتے ہیں پوروں سے یہ نسلوں کا اندازہ کرتے تھے اور بتاتے تھے یہ کس خاندان سے، خالی پوروں کو دیکھ کر۔ اور یہاں تک کہتے ہیں یہ جانوروں کے بھی ان کو اللہ نے ایسی ذہانت عطا کی تھی کہ یہ جانوروں تک کی نسلیں یاد کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی ذہانت دی تھی۔ تو جیسے یہ جاتے ہیں تو انہوں نے جب بچہ بہر کھیل رہا تھا تو ان کی نظر